بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلف لینا ہے آپ میرے ساتھ. میں جو بولوں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آج بطور ریسکیو اسکاؤٹ ایک ذمہ دار شہری بننے اور کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم میں شمولیت کا عہد کرتا ہوں تاکہ پاکستان میں محفوظ معاشرے کے قیام، ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت اور ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کر کام کر سکوں. میں اپنی کمیونٹی میں کسی ایمرجنسی، حادثے یا سانحے کی صورت میں لوگوں کی زندگی بچانے میں اپنا عملی کردار ادا کروں گا. میں صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے اپنی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے ہمراہ ذاتی اور ماحولیات، صفائی، ورزش کی اہمیت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھوک رکھ کے صحت مند غذا کھانے کی ترغیب دوں گا. میں اپنے علاقے میں آگ سے بچاؤ اور بلڈنگ سیفٹی کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کروں گا. میں ریسکیو 1122 کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو صحیح طریقے سے کوڑا ٹھکانے لگانے کی ترغیب دوں گا تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور بیماریوں پر قابو پایا جا سکے. میں اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجر کاری اور گھروں میں سبزیاں لگانے کو فروغ دوں گا. میں کسی بھی قسم کی شر پسند سرگرمی کا حصہ نہ بنوں گا. ملکی قوانین کا احترام اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پاسداری کروں گا. خدا مجھے اس عہد پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، بانی ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروسز، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ایم پی اے، جناب ہاشم بلال صاحب، کنٹری ڈائریکٹر والنٹری سروسز اوورسیز پاکستان، جناب اختر صاحب، جناب واجد صاحب، جناب برکت علی خان صاحب، جناب ڈاکٹر فرحان خالد، ٹیم لیڈر اور ریسکیو آفیسر، میڈیا نمائندگان، ریسکیو اسکواڈس اور ٹاپ ٹیبل پہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام بھائی اور بہنوں اور ریسکیو سروس کے نوجوانوں، السلام علیکم. سب سے تو پہلے میں آج انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے پہ پاکستان کے اور ریسکیو 1122 کے تمام والنٹیئرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں
اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ جو والنٹیئرز ہیں ان کی وجہ سے بہت سے کام جو حکومت نہیں کر سکتی وہ دنیا بھر کے والنٹیئرز کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں والنٹیئرز وہ لوگ ہیں جو کبھی ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے، اخباروں میں نہیں آتے، سوشل میڈیا میں نہیں آتے، لیکن یہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی دوسرے لوگوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، اور خاص کر جناب یہ جو یونین کونسل لیول پہ والنٹیئرز کے کانٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں ان تمام والنٹیئر جنہوں نے حصہ لیا ہے، میں ان تمام والنٹیئر کو جو آج یہاں پر موجود ہیں اور جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے اس کاوش میں، ایفرٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ڈی جی صاحب کو، رضوان نصیر صاحب کو اور ریسکیو کی پوری ٹیم کو اس بہترین کام پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں آپ سے یہ بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ میں ریسکیو سے 1122 سے میری ملاقات ہوتی ہے، یا کسی آپ کے جو سروس ہے تحصیل لیول پہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے، یا لاہور میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے اور جب میں نے اس فنکشن کو، اس تقریب کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہوں، اور میں آپ کو دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب پیپل آف پنجاب آر پراؤڈ آف یو، پیپل آف پاکستان آر پراؤڈ آف یو، اینڈ وی آر پراؤڈ آف our rescue 2211. This is the best service in the world, I can certify this. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری ریسکیو 1122 ہے، اس میں یقینی طور پر آپ لوگوں کی اپنی زندگیوں میں خطرے میں ڈال کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جرنی آج سے 14-15 سال پہلے لاہور سے شروع ہوا تھا، اور لاہور کے بعد رضوان نصیر صاحب ہمارے پاس لندن پہنچے، تو ہم نے وہاں پر جو لندن کی ایمبولینس سروس تھی ان سے ان کی میٹنگز کروائیں، پھر ان کو ہم نے مانچسٹر بھیجا، وہاں کے جو ہماری ریسکیو کے لوگ تھے ان سے میٹنگز کرائیں، برمنگھم میں بھیجا، اور ان کی آخری منزل جو تھی وہ اسکاٹ لینڈ گلاسگو تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسکاٹ لینڈ کے ساتھ جو ہے کام کریں گے، اور وہاں کی جو فائر بریگیڈ سروسز ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں ریسکیو 1122 کی بنیاد رکھیں گے۔ تو اس کی بنیاد اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب نے رکھی، اور یہ سارا ٹاسک جو تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کے اسٹرکچر سیٹ اپ کرنے کا، وہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کو دیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اور اگر آج یہ ریسکیو 1112 دنیا کی بہترین سروس ہے اور اتنی کامیاب سروس ہے، تو میں یقینی طور پر یہ بات کہوں گا کہ اس میں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی قیادت، ان کی لیڈرشپ اور ان کے ساتھیوں کی لیڈرشپ جو ہے، اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بدقسمتی ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں، نئی آتی ہیں، ان کی پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، تو ہم نے کافی اونچ نیچ بھی دیکھی ہے، ہم نے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن ایک بات پہ مجھے فخر ہے کہ جو بھی حکومت ہو، میں ریسکیو 1112 کے ساتھ اور رضوان نصیر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں۔ اور میں آپ سے ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی مرضی حکومتیں بدلیں، جب کوئی سروس جو ہے، جب کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی اہمیت بنا لیتی ہے، جب کوئی سروس ڈلیوری شروع کر دیتی ہے، تو پھر کوئی حکومت چاہے بھی اس کو ختم کرنا تو نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے آج ریسکیو 1112 جو ہے کامیاب ہے، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں، پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلی سروس ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے سرٹیفائی کیا ہے۔ تو یہ بات آپ سب لوگوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا 40-50 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ جب آپ ڈلیور کرتے ہیں، جب آپ، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ پروفیشن ہے، چاہے وہ ریسکیو 1112 ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، ٹیم ورک کے ساتھ کامیابی ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی ٹیم بنا لیتا ہے صحیح لوگوں کی، ٹیلنٹ پہ، میرٹ پہ، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاں میرٹ پہ ٹیمیں نہیں بنتی، ہیڈ جو ہے جتنا مرضی قابل ہو، جتنا مرضی سمجھدار ہو، ٹیم کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے، یہ ڈاکٹر رضوان نصیر اور اس کی پوری ٹیم کی اور پورے سٹاف کی، جو انہوں نے پورے صوبے میں میرٹ کی بنیاد پہ بھرتی کیا تھا، میرٹ کی بنیاد پہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سب کے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میرا ریسکیو 11 سے گہرا تعلق ہے، رضوان نصیر سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک بھی سٹاف آج تک سفارش پہ نہیں رکھوایا۔ اگر غلطی نہ کہہ بھی دیتا تو اگر ایبل ہے گا تو نہیں رکھا گیا۔ کیونکہ ساتھ میں بھی جب سفارش کرتا ہوں تو ساتھ کہتا ہوں کہ سفارش بھی ہے، لیکن میرٹ کا بھی کوئی سفارشی جب بیٹھا ہوتا ہے ساتھ، وہ پاس بیٹھ کے فون کرواتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور یہی بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جب میں گورنر پنجاب بنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے یونیورسٹیز میں بہت بڑے ایشوز تھے، 12 یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا جب میں گورنر بنا تھا کہ ہم تمام وائس چانسلر کو یونیورسٹیز میں میرٹ کی بنیاد پہ لگائیں گے۔ پرانا 72 سال کا فرسودہ نظام ہم ختم کر دیں گے کہ چیف منسٹر پنجاب یا گورنر پنجاب، چانسلر یا ایجوکیشن منسٹر جو ہے اپنی مرضی سے 5-6 لوگوں کی لسٹ میں سے جس کو جی چاہے گا وائس چانسلر بنا دے گا۔ ہم نے سرچ کمیٹی نے جو فیصلے کیے، جس کو انہوں نے نمبر 1 کیا، ہم نے کوئی پریشر نہیں لیا اور تمام یونیورسٹیز میں ہم نے ان لوگوں کو وائس چانسلر لگایا جو نمبر 1 تھے۔ اسی لیے آج پنجاب کی یونیورسٹیاں ماشاءاللہ بہترین کام جو ہیں ہمارے وائس چانسلر کر رہے ہیں۔ اور خاص کر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کووڈ-19 کے دوران ہمارے لیے بہت بڑی مشکل تھی۔ ہمارے مخیر حضرات ماشاءاللہ، پاکستان کے مخیر حضرات اور پاکستان کے این جی اوز پہ اور پاکستان کے والنٹیئرز پہ ہمیں جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورے یورپ میں، امریکہ میں، وہاں پر جتنے بھی والنٹیئرز ہیں یا جو بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، وہ آل آر اوور 50۔ وہاں پر یوتھ جو ہے والنٹیئر کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔
تو پاکستان میں آپ جس آرگنائزیشن میں چلے جائیں جہاں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دروازوں پہ دستخط دے رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہ تمام ہمارا یوتھ ہے۔ تو ہمارا جو ماشاءاللہ نوجوان ہے وہ چارٹی کے ساتھ ابھی بھی کمیٹڈ ہے۔ تو ہمارے لیے جب ہم نے ڈیورنگ کووڈ-19 کے دوران راشن پیک کی مہم چلائی کہ بھئی ہم اپنے غریب بھائیوں کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، ہم کسی کے چولہے بند نہیں ہونے دیں گے، تو ہم نے لوگوں کے لیے راشن پہنچانا ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل کام تھا، خاص کر لاہور میں۔ تو میں نے رضوان نصیر سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، جتنا بھی آپ کا راشن ہے ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ تو میں ریسکیو کا آج پورے پنجاب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہمیں راشن تقسیم کرنے کے لیے ڈیفیکلٹی تھی، ریسکیو 1112 کے نوجوان صفحے اول پہ لڑائی کر رہے تھے، صفحے اول پہ آپ لوگ جو ہیں اور والنٹیئرز آگے تھے۔ تو آج میں اس موقع پہ، کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن کو کبھی اکنالج نہیں کیا جاتا، یہ جو فرنٹ رو میں لوگ بیٹھے کھڑے ہیں، یہ جو کیمرے والے ہیں، ان کا کوئی نہیں بتاتا کہ یہ فرنٹ لائن سولجر ہیں، کہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے یہ آپ کو کوریج کر رہے ہیں، یہ اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ-19 کے دوران ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، ہمارے پرنٹ میڈیا نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہماری نرسز نے، ہماری ایڈمنسٹریشن نے، اور خاص کر جو یہ فرنٹ لائن سولجر ہیں، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں صحیح کام کر کے دکھایا ہے۔ تو آخر میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے، کرونا واپس آ گیا ہے، اور خطرات جو ہیں کرونا کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو میری اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اس بیماری کو سیریس لیں۔ اس بیماری سے ہم جلد نجات ہم نے حاصل کر لی تھی، ہم نے کنٹین کر لیا تھا، جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہماری سرگرمیاں دوبارہ ایکٹیو ہو گئیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو نہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو یہ کولapse کر دے گا، بلکہ ہمارے معاشی طور پر بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان جو ہے پہنچائے گا۔ تو ریسکیو، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ گاڈ بلیس یو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے کہ آپ اپنی کمیونٹیز کی لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک طرف تو کرونا آپ کہہ رہے ہیں بڑا تیز سے پھیل رہا ہے، دوسری طرف 13 دسمبر بھی آ رہا ہے، اور کوئی میسیج نہیں آپ نے دینا کوئی؟ دیکھیں جی، میسیج تو چونکہ یہ آج نان پولیٹیکل فنکشن ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب سرکاری اداروں کی میں تقریبات میں جاؤں تو وہاں پر میں سیاست سے دور رہتا ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں یہ ہم سب کے لیے ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، اپوزیشن کے لیے بھی ہے، کرونا پھیل رہا ہے۔ دیکھیں اب سیاست میں آتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے، سیاست میں آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کی ایکٹیویٹی سے کرونا بڑھتا ہے، جانیں جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سیاست سے جو ہے کم از کم وقتی طور پر ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ سسپینڈ کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ہمارے ڈاکٹرز کو، کنسلٹنٹ کو واضح پیغام دینا چاہیے۔ اگر حکومت جو ہے ایس او پی نہیں فالو کرتی تو ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، اگر اپوزیشن نہیں کرتی تو اس میں ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو پبلک کا پریشر ہے وہ اہم ہے۔ اچھا سر، پلیز یہ بتائیے گا کہ کل قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ اگر مارکیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے تو سیاست چلنے میں کیا ذائقہ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں جو مارکیٹ چل رہی ہیں، ہم بزنس کو چلانا ہے بھائی، اس سے لوگوں کا پیشہ کنیکٹڈ ہے، اس میں بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے، اسی لیے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پرائم منسٹر نے بات کی تھی کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ دکانیں اور وہاں پر ہاں یہ بات ان کی تنقید ٹھیک ہے کہ ہمیں ایس او پی پہ عمل درآمد کروانا چاہیے، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، اور یہ بھی ان کی تنقید جائز ہے کہ ہمیں جلسہ جو ہے وہ کوئی بھی جماعت کرتی ہے تو سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، اب ہم نے دیکھیں اب ہمارا لیے مشکل صورتحال ہے کہ اگر ہم
تصادم کریں گے تو اس سے ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور میرا خیال ہے اپوزیشن تصادم چاہتی بھی ہے، اس تصادم سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں حکومت کہ نے بھائی صرف اجازت تو دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں، ملتان کے بھی ہے 11 کار پہ آگے اجازت مل گئی تھی، لیکن دوسری طرف گرفتاریاں بھی ہو رہی نہیں، ہیں، آپ آج بھی وہ سلسلہ جاری دیکھیں میں عرض کروں، اب حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی جلسے میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں۔ بہت بہت شکریہ۔